السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سنیں گے ایسے حکیم کی دانائی کا قصہ جس نے اپنی حکمت اور عقل مندی سے بادشاہ کو متوازن زندگی کی طرف راغب کر دیا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ گزرے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کو کھانے پینے کی بہت زیادہ عادت تھی۔ مشیروں نے اسے کئی مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ ایک ہی بات کہتا کہ زندگی صرف ایک مرتبہ ملتی ہے، جس قدر مزے کر سکو ضرور کرو۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ موٹا ہونا شروع ہو گیا۔ اس وجہ سے وہ اپنے روزمرہ کے کام بھی ٹھیک طریقے سے سر انجام نہیں دے پا رہا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا لیکن کھانے پینے کی عادت نہ چھوڑی۔ بہت سے حکیموں طبیبوں کو طلب کیا گیا جو موٹاپے کا علاج کرتے رہے لیکن بے سود۔ ایک حکیم نے جھنجھلاہٹ میں ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی کہ تمام تر تکالیف اور مشکلات کی بنیادی وجہ ان کی بسیار خوری ہے اور جب تک بادشاہ اس پر قابو نہیں پاتے ان کے موٹاپے کا علاج نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ شاہی طبیب کا یہ مشورہ سن کر سیخ پا ہو گیا اور حکم دیا اس کو زنجیریں پہنا کر دربار کے کونے میں بٹھا دیا جائے اور اس کا کھانا بند کر دیا جائے۔ ایک دن بادشاہ کو بتایا گیا کہ سرحدی علاقے میں بوڑھا دانا حکیم رہتا ہے۔ وہ لوگوں سے کم ملتا ہے لیکن انسان کا چہرہ دیکھ کر ہی مرض جان لیتا ہے اور ایسا علاج کرتا ہے کہ پہلی خوراک سے ہی افاقہ ہوتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا فوراً اس عقل مند حکیم کو دربار میں پیش کیا جائے۔ حکیم جب دربار میں پیش ہوا تو اس کو تعجب ہوا کہ شاہی حکیم موٹاپا دور کرنے کے لیے خوراک کم کرنے کا مشورہ دینے کی سزا بھگت رہا ہے۔ بادشاہ نے حکیم کو کہا ایسی دوا تجویز کرو جس سے بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے مسئلہ حل ہو جائے۔ حکیم کو بتایا گیا کہ بادشاہ وہمی ہے، چنانچہ کچھ لمحے سوچنے کے بعد حکیم نے جواب دیا مجھے ایک دن کی مہلت دی جائے تاکہ ستاروں کی چال کے مطابق دوا تلاش کر سکوں۔ اگلی صبح حکیم دربار میں پیش ہوا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اس نے بادشاہ سے جان کی امان پاتے ہوئے افسردگی سے عرض کی میں نے رات بھر ستاروں کی چال پر غور کیا اور آپ کا ذائچہ بنایا تو معلوم ہوا زندگی کی گھڑیاں مہینے بھر کی رہ گئی ہیں۔ اس کے بعد آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ بادشاہ سلامت میں نے آپ کے لیے بہترین دوا تجویز کی ہے، اجازت ہو تو علاج شروع کروں؟ مگر فی الحال میرا مؤدبانہ مشورہ یہ ہے کہ آپ علاج معالجے کے چکر میں پڑے بغیر اس ایک مہینے میں دنیا کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہوں۔ بادشاہ نے اس حکیم کو قید کرنے کا حکم دیا اور دربار برخاست کر دیا۔ جب تمام لوگ چلے گئے تو بادشاہ نڈھال ہو کر تخت پر گر پڑا۔ اسے اپنی موت ایک ماہ کے فاصلے پر دکھائی دینے لگی۔ اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہونے کے باوجود خود کو بے سہارا اور تنہا محسوس کر رہا تھا۔ وہ جینا بھی چاہتا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ کسی بھی انسان کے لیے موت سے فرار ممکن نہیں۔ اس کی پرنم آنکھیں چھت کو تکی جا رہی تھیں۔ اب بادشاہ کی زندگی یکسر بدل چکی تھی۔ تمام تفریحات ختم ہو چکی تھیں۔ اس نے شاہی حکیم کو رہا کر دیا۔ وہ تنہا رہنے لگا۔ شاہی محل چھوڑ کر مسجد میں چلا گیا۔ اب ہر دم یاد الہی میں مشغول رہتا۔ ملکہ اب اسے بڑی مشکل سے صرف چند لقمے کھلانے میں کامیاب ہو پاتی۔ موت کے غم میں بادشاہ روز بروز کمزور ہو رہا تھا۔ ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ اور ایک ایک دن گن کر گزرتا۔ انہی حالات میں ایک مہینہ گزر گیا اور بادشاہ دبلا پتلا ہو گیا۔ تیسرے دن اس نے دانا حکیم کو جیل سے بلوایا اور کھوکھلی آواز میں پوچھا کیا آج میں واقعی مر جاؤں گا؟ دانا حکیم نے جواب دیا اللہ بادشاہ کو سلامت رکھے،
میری یہ حیثیت ہی کیا ہے کہ غیب کے حالات جان سکوں۔ غیب کا علم تو صرف اللہ جانتا ہے۔ دراصل میرے پاس آپ کے علاج کے لیے اس کے سوا اور کوئی ترکیب نہیں تھی کہ جس کی فکر آپ پر مسلط کروں، اور موت کی فکر کے علاوہ کوئی ایسی فکر نہیں جو انسان کو راہ راست پر لا سکے۔ دانا حکیم ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر گویا ہوا، میرے خیال میں آپ نے اس 1 ماہ میں نہ صرف اپنا وزن کم کیا ہے بلکہ اور بھی بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ عقل مند حکیم کی بات سن کر بادشاہ کی باچھیں کھل گئیں۔ وہ اس سے بہت خوش ہوا۔ اس نے حکیم کو وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی، لیکن حکیم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میری جھونپڑی مجھے محلات سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر بادشاہ عدل سے حکومت کرے تو وہ ہر لمحہ بادشاہ کی مدد کو تیار رہے گا۔ بادشاہ سے اسلامی احکامات کے مطابق حکومت کرنے کا وعدہ لے کر عقل مند حکیم رخصت ہو گیا۔ یوں اس حکیم نے اپنی عقل مندی سے سست اور کاہل بادشاہ کو متوازن زندگی کی راہ پر گامزن کر دیا۔